السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ جلد چہارم کے صفحہ نمبر 54 پر ہیں۔ غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہ ہونے کی وجہ۔ حدیث میں ہے کہ مسلمان پر نہ اس کے غلام میں کچھ زکوٰۃ ہے نہ اس کے گھوڑے میں۔ ایک روایت میں ہے کہ مسلمان کے غلام میں کچھ زکوٰۃ نہیں، البتہ صدقۃ الفطر ہے۔ تشریح: غلاموں میں جبکہ وہ خدمت کے لیے ہوں زکوٰۃ واجب نہیں، البتہ ان کا صدقۃ الفطر مولا پر واجب ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک صرف مسلمان غلام کا صدقۃ الفطر مولا پر واجب ہے، اور اگر وہ تجارت کے لیے ہوں تو ان کی مالیت میں جبکہ وہ چاندی کے نصاب کے بقدر ہو اور حولان حول کی شرط بھی پائی جائے تو زکوٰۃ واجب ہے، اور گھوڑا اگر سواری وغیرہ کاموں کے لیے ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں اگرچہ وہ سائمہ ہو، اور تجارت کے لیے ہو تو اس کی مالیت میں زکوٰۃ واجب ہے، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اور اگر نسل حاصل کرنے کے لیے گھوڑے پالے جائیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان میں زکوٰۃ واجب ہے اور باقی حضرات کے نزدیک واجب نہیں۔ مذکورہ حدیث میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف خدمت کے غلام کا اور سواری کے گھوڑے کا حکم بیان کیا گیا، اور ان میں زکوٰۃ واجب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نسل بڑھانے کے لیے غلاموں کو پالنے کا دنیا میں کہیں بھی رواج نہیں، اور یہی حال گھوڑوں کا ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں گھوڑے اتنی کثرت سے نہیں پالے جاتے جتنی کثرت سے مویشی پالے جاتے ہیں، بس یہ دونوں اموال نامیہ میں سے نہیں ہیں، اس لیے ان میں زکوٰۃ نہیں۔ ہاں تجارت کے لیے ہوں تو پھر مال نامی ہے اور ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ فائدہ: نصب الرایات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 359 میں نسل کے لیے پالے ہوئے گھوڑوں میں سے حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کا زکوٰۃ لینا مروی ہے۔ اونٹوں کا نصاب کس طرح تشکیل دیا گیا؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمرو بن حزم وغیرہ رضی اللہ عنہم کی روایات سے یہ بات درجہ شہرت بلکہ تواتر کو پہنچ گئی ہے کہ 20 اونٹوں تک ہر 5 اونٹوں میں ایک بکری واجب ہے، پھر 25 تا 35 میں بنت مخاض، اور 36 تا 45 میں بنت لبون، اور 46 تا 60 میں حقہ، اور 61 تا 75 میں جزعہ، اور 76 تا 90 میں 2 بنت لبون، اور 91 تا 120 میں 2 حقے واجب ہیں۔ پھر قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر 40 میں بنت لبون اور ہر 50 میں حقہ واجب ہے۔ فائدہ: حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نامہ روایت کیا جو بخاری شریف میں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نامہ روایت کیا جو موطا مالک میں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد میں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار میں ہے، اور عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کی روایت امام بہقی کی سنن کبریٰ میں ہے۔ فائدہ: بنت مخاض اونٹنی کا 1 سالہ مادہ بچہ۔ مخاض درد ذہ سال بھر کے بعد اونٹنی گابھن ہو جاتی ہے، اس لیے انعام دیا گیا ہے۔ بنت لبون 2 سالہ مادہ بچہ، لبون دودھ والی، 2 سال میں اونٹنی دوسرا بچہ جنتی ہے اور دودھ دیتی ہے، اس لیے انعام دیا گیا۔ حقہ 3 سالہ مادہ بچہ، انعام اس لیے دیا گیا کہ اب وہ بار برداری کے قابل ہو جاتا ہے۔ جزع 4 سالہ مادہ بچہ، جزع جوان، 5ویں سال میں اونٹنی کا بچہ جوان ہو جاتا ہے اور گابھن ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تشریح: اونٹوں کے نصاب کی تشکیل اس طرح عمل میں آئی ہے کہ ان کے ریوڑ بنائے گئے، اور چونکہ عربوں کے عرف میں اونٹوں میں 20 سے زائد پر ہی ریوڑ کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے سب سے چھوٹا ریوڑ 25 کا بنایا اور اس میں 1 سالہ مادہ بچہ واجب کیا۔ یہی فریضہ 10 کے اضافے تک یعنی 35 تک باقی رہتا ہے۔ پھر دوسرا ریوڑ 36 کا بنایا اور اس میں 2 سالہ مادہ بچہ واجب کیا۔ یہی فریضہ 9 کے اضافے تک یعنی 45 تک رہتا ہے۔ پھر تیسرا ریوڑ 46 کا بنایا اور اس میں 3 سالہ مادہ بچہ مقرر کیا۔ یہی فریضہ 14 کے اضافے تک یعنی 60 تک باقی رہتا ہے۔ پھر چوتھا ریوڑ 61 کا بنایا اور اس میں 4 سالہ مادہ واجب کیا۔ یہی فریضہ 14 کے اضافے تک یعنی 75 تک باقی رہتا ہے، اور پہلے 2 ریوڑوں میں 10 کا اور آخری 2 ریوڑوں میں 15 کا اضافہ اس لیے کیا کہ 1 سالہ اور 2 سالہ بچہ بہت زیادہ قیمتی نہیں ہوتا، اور 3 سالہ اور 4 سالہ بچہ عربوں کو بہت زیادہ مرغوب ہوتا ہے کیونکہ اب وہ بار برداری اور حمل کے قابل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس لیے ریوڑ میں 15 کا اضافہ کیا گیا۔ پھر 36 کو دوگنا کر کے 76 کا 5واں ریوڑ بنایا گیا اور اس میں 2 بنت لبون واجب کیے گئے۔ یہی فریضہ 45 کے دوگنے تک یعنی 90 تک باقی رہتا ہے۔ پھر 46 کو دوگنا کر کے 91 کا 6واں ریوڑ بنایا اور اس میں 2 حقے واجب کیے، یہی فریضہ 60 کے دوگنے تک یعنی 120 تک رہتا ہے۔ پھر قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ ہر 40 میں بنت لبون اور ہر 50 میں حقہ واجب ہے۔ اس قاعدے کی تطبیق میں فقہائے عراق اور فقہائے حجاز میں اختلاف ہوا ہے، تفصیل کتب فقہ اور شروع حدیث میں ہے۔ بکریوں کا نصاب کس طرح تشکیل دیا گیا؟ مذکورہ بعض صحابہ کی روایتوں سے بکریوں کی زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بات درجہ شہرت کو پہنچی ہے کہ 40 تا 120 بکریوں میں 1 بکری واجب ہے، اور 121 تا 200 میں 2 بکریاں ہیں، اور 201 تا 300 میں 3 بکریاں۔ پھر قاعدہ کلیہ یہ کہ سینکڑا جب پورا ہو تو اس میں 1 بکری ہے، بس 399 تک 3 ہی بکریاں لی جائیں گی، جب 400 پوری ہو جائیں گی تو 4 بکریاں واجب ہوں گی، وہکذا۔ تشریح: بکریوں کا ریوڑ چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی، اور دونوں میں تفاوت فاحش ہوتا ہے کیونکہ بکریوں کا پالنا آسان ہے، ہر شخص حسب سہولت ان کو پالتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا چھوٹا ریوڑ 40 کا تجویز کیا اور اس میں 1 بکری واجب کی، اور بڑا ریوڑ 3 40 کا تجویز کیا یعنی 120 کے بعد 2 بکریاں واجب کی۔ پھر ضابطہ بنایا کہ ہر سینکڑے میں 1 بکری ہے، بس 201 میں 3 بکریاں واجب ہوں گی۔ یہی فریضہ 399 تک رہے گا، جب 400 بکریاں پوری ہو جائیں گی تو 4 بکریاں واجب ہوں گی، وہکذا۔ اور یہاں وقت سے کیا ہے حساب کی سہولت کے لیے زائد رکھا گیا، یہاں وقت حساب کی سہولت کے لیے زائد رکھا گیا ہے۔ چلیے، گائے اور بھینسوں کا نصاب کس طرح تشکیل دیا گیا ہے؟
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہر 30 گایوں بھینسوں میں سے 1 سالہ نر یا مادہ بچہ لیں اور ہر 40 میں سے 2 سالہ نر یا مادہ بچہ لیں. تشریح: گایوں بھینسوں کے ریوڑ بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا ریوڑ 30 کا تجویز کیا اور بڑا ریوڑ 40 کا، کیونکہ گائیں بھینسیں اونٹ اور بکریوں کے بیچ کے جانور ہیں، اس لیے ان میں دونوں کی مشابہت ملحوظ رکھی گئی. چاندی اور سونے کا نصاب اور اس میں زکوٰۃ کم ہونے کی وجہ: روایات سے یہ بات بھی درج شہرت تک پہنچی ہوئی ہے کہ چاندی کا نصاب 5 اوقیہ یعنی 200 درہم ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور سونا چاندی پر محمول ہے، یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر سونا زکوٰۃ کا نصاب ہے. اور دور نبوی میں 1 دینار کا مبادلہ چینج 10 درہم سے ہوتا تھا، بس 200 درہم کے 20 مثقال ہوئے، اس لیے اس کو سونے کا نصاب مقرر کیا گیا. اور سونے چاندی میں زکوٰۃ 40واں حصہ رکھی، یعنی 2.5 روپے فی سیکڑا. یہ مقدار زکوٰۃ کی تمام مقداروں سے کم ہے، کیونکہ یہ اموال کنز یعنی خزانہ ہے، اور خزائن لوگوں کے نزدیک نفیس ترین اموال شمار ہوتے ہیں، اس لیے اگر لوگوں کو ان میں بہت مقدار خرچ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو ان پر بوجھ ہوگا، اس لیے ان کی زکوٰۃ تمام زکوٰۃوں سے کم رکھی گئی ہے. فائدہ: سونے کے نصاب کے سلسلے میں 3 روایتیں، مگر ان میں سے ایک بھی اعلیٰ درجے کی صحیح نہیں. وہ 3 روایتیں یہ ہیں. پہلی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے کہ سونے میں کچھ واجب نہیں تاکہ وہ 20 دینار ہو جائے، پھر اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں آدھا دینار ہے. اس روایت کو ابن وہب مصری نے مرفوع بیان کیا اور شعبہ اور ثوری وغیرہ ہما نے موقوف بیان کیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول قرار دیا. امام داؤد نے اس پر سکوت کیا، یعنی کوئی جرح نہیں کی. امام نووی نے حسن یا صحیح کہا اور زیلی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا. دوسری بات حضرت عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا زیادہ میں سے آدھا دینار لیا کرتے تھے. اور اس کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن اسماعیل بن مجمع انصاری ہے جو ضعیف ہے، مگر ضعیف جداً نہیں ہے. بخاری میں اس راوی کی روایت تعلیقاً ہے. تیسری روایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 200 درہم سے کم میں کچھ نہیں اور سونے کے 20 مثقال سے کم میں کچھ نہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے درایا میں اس کی اسناد کو بھی ضعیف کہا. یہ حدیث ابو عبید اور ابن زنجوی نے کتاب الاموال میں روایت کی ہے. مذکورہ تمام روایات وہ الگ الگ ضعیف ہے، مگر ضعف شدید نہیں، پھر مل کر ایک قوت حاصل کر لیتی ہیں اور قابل استدلال ہو جاتی ہیں. اس لیے جمہور کے نزدیک سونے کا نصاب ایک مستقل نصاب ہے اور اس میں قیمت کا اعتبار نہیں. البتہ کچھ حضرات سونے کو چاندی کے نصاب پر محمول کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک سونے کا نصاب کوئی مستقل نصاب نہیں، جتنا بھی سونا 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے اس میں زکوٰۃ واجب ہے. شاہ صاحب نے اسی قول کو اختیار کیا. ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ مغنی میں لکھتے ہیں قال عامۃ الفقهاء نصاب الذهب 20 مثقالا من غير اعتبار قيمتها الا ما حكي عن عطاء وطاووس والزهري وسليمان بن حرب وايوب السختياني انهم قالوا هو معتبر بالفضه فما كان قيمته 200 درهم ففيه الزكاه والا فلا، لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير في نصابه فثبت انه حمله على الفضه. خلاصہ یہ کہ قابل زکوٰۃ اموال کے اجناس 4 ہیں یا 5، اس میں اختلاف ہے. معاشی بالاتفاق 3 جنس ہیں، ان میں ایک کا نصاب دوسرے نصاب سے انضمام نہیں کیا جاتا، یعنی اگر کسی کے پاس 4 اونٹ 20 گائیں اور 30 بکریاں ہوں تو ان میں کچھ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ نصاب مکمل نہیں. اور سونا چاندی 2 جنس ہے یا ایک، اس میں اختلاف ہے. بعض حضرات کے نزدیک اور شاہ صاحب کے نزدیک دونوں ایک جنس ہے اور اصل چاندی کا نصاب ہے اور سونے میں اس کی قیمت کا اعتبار ہے، اور جمہور ان کو 2 جنس سے قرار دیتے ہیں اور دونوں میں وزن کا اعتبار کرتے ہیں. اچھا، چاندی کا نصاب 612 گرام اور سونے کا نصاب 87.5 گرام ہے، مگر چونکہ دونوں خلقی ثمن ہے اور دونوں کی منفعت بھی ایک ہے، یعنی دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں، اس لیے جمہور دونوں میں انضمام کرتے ہیں. یعنی کسی کے پاس نصاب سے کم چاندی ہو اور نصاب سے کم سونا ہو تو بعض حضرات وزن کے اعتبار سے انضمام کرتے ہیں اور احناف دونوں کی قیمت لگا کر انفع للفقراء نصاب بناتے ہیں. زمین کی پیداوار میں 10% یا 5% لگان کی وجہ. حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیداوار میں جس کو بارش اور چشموں نے سینچا ہے یا وہ پانی کے قرب کی وجہ سے سینچائی کے بغیر پکتی ہیں 10واں حصہ، اور اس پیداوار میں جو پانی بردار اونٹنی کے ذریعے سینچی گئی ہے 20واں حصہ یعنی 5% ہے. تشریح: کنوز میں نما یعنی بڑھوتری محض تقدیری ہے، یعنی مان لی گئی، اور تجارت میں نفع کے پیچھے محنت درکار ہوتی ہے، اس لیے ان میں زکوٰۃ 2.5% رکھی گئی. اور کھیتوں اور باغوں کی پیداوار اللہ کے فضل سے بہت ہوتی ہے، اس لیے اس میں زکوٰۃ زیادہ رکھی گئی. پھر جس پیداوار میں محنت درکار ہوتی ہے اس کی سینچائی پر خرچ آتا ہے، اس کو وضع کرنے کے بعد فصل کم رہ جاتی ہے، اس لیے اس میں 5% فریضہ مقرر کیا گیا. اور جو محاصل بے محنت حاصل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان میں 10% عشر تجویز کیا گیا ہے. خرچ کرنے اور اس میں گھٹا کر عشر لینے کی وجہ. سہل بن ابی حشمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اندازہ کرو تو تولو اور تہائی چھوڑو، پس اگر تہائی نہ چھوڑو تو چوتھائی چھوڑو. خرچ کے معنی ہے کھیتی اور پھلوں کا اندازہ کرنا. جب کھیتی اور پھل آفات سے محفوظ ہو جائیں اور ابھی کھانے کے قابل نہ ہوئے ہوں اس وقت حکومت آدمی بھیجے جو پیداوار کا تخمینہ لگا کر اندازہ کر لے. پھر جب غلہ سوکھ کر تیار ہو جائے، کھجورے چھوارے بن جائیں اور انگور کشمش منقع بن جائیں تو کارندے پہنچ کر اندراج کے مطابق زکوٰۃ وصول کریں، البتہ تہائی یا کم از کم چوتھائی کم کر کے باقی کی زکوٰۃ وصول کریں. اور تخمینہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ارباب زراعت آزاد ہو جائیں، جس طرح چاہیں کھائیں کھلائیں، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے بھی بے فکر ہو جائیں. اب ان کو پیداوار کی نگرانی کی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی. اور تہائی یا چوتھائی کم کر کے زکوٰۃ وصول کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور چرند و پرند اور چور چکار نقصان بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کچھ کم کر کے زکوٰۃ لینا وہ جو ہے قرین انصاف ہے. فائدہ نمبر 1، قابل زکوٰۃ غلوں اور پھلوں کا خرچ تو حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے، مگر تہائی یا چوتھائی کم کر کے زکوٰۃ لینے میں اختلاف ہے. امام حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کا قول جدید یہ
یہ ہے کہ پوری پیداوار کی زکوٰۃ لی جائے گی, کچھ کم نہیں کیا جائے گا, کیونکہ عشر غریبوں کا حق ہے, حکومت کو اس میں سے کم کرنے کا اختیار نہیں. حضرت سہل رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث زکوٰۃ سے متعلق نہیں بلکہ خیبر کے یہود کے ساتھ جو مزارات اور مساقات کا معاملہ تھا اس سے متعلق ہے. وہ زمین کے مالکان کا حق تھا جسے وہ چھوڑ سکتے تھے, اللہ عالم. فائدہ نمبر 2, خرچ لازم ہے یا محض احتیاط ہے, یعنی زکوٰۃ خرچ کے مطابق ہی لی جائے گی, خواہ وہ اتنی پیداوار نہ ہوئی ہو یا جو واقعی پیداوار ہوگی اس کی زکوٰۃ لی جائے گی. احناف کے نزدیک خرچ لازم نہیں, کیونکہ تخمینہ اور اندراج دونوں میں غلطی کا احتمال ہے, اور زمین کے محاصل پر ناگہانی آفات یا سیلاب, اولے وغیرہ بھی پڑ سکتے ہیں. بس شہادت سے جو پیداوار ثابت ہوگی اسی کی زکوٰۃ لی جائے گی, خرچ کا اعتبار نہیں. یہی بات اس طرح مشہور ہو گئی کہ احناف خرچ کے قائل نہیں. اموال تجارت اور کرنسی کا نصاب, جو چیزیں بیچنے خریدنے کے لیے ان کا نصاب چاندی کے نصاب کی مالیت ہے, یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر سامان تجارت ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے, اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں, کیونکہ اس کا یہی معیار ہو سکتا ہے, اس میں کوئی اور میزان نہیں ہو سکتی, بس وہ چاندی کا نصاب پر محمول ہے. فائدہ, اب سونا چاندی بطور زر مبادلہ مستعمل نہیں, ان کی جگہ بینک نوٹ نے لے لی ہے. اور مختلف ملکوں میں رائج کرنسیاں دو قسم کی, یعنی بعض چاندی کی نمائندگی کرتی ہیں جیسے ریال, درہم اور روپیہ, اور بعض سونے کی نمائندگی کرتی ہیں جیسے کویت کا دینار اور برطانیہ کا پاؤنڈ. بس جو کرنسی جس زر کی نمائندگی کرتی ہے اسی کے نصاب کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا, اس ملک کے تجارتی سامان میں بھی اسی نصاب کی قیمت کا اعتبار ہوگا, اور اگر کسی کی ملکیت میں چند ملکوں کی کرنسیاں ہوں تو جس نصاب کی قیمت کم ہے اس کا اعتبار ہوگا. اور سونا چاندی کرنسی اور سامان تجارت میں انضمام ہوگا, یعنی اگر ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی مقدار ہے تو قیمت لگا کر سب کو ملایا جائے گا, اگر وہ کم قیمت والے نصاب کے بقدر ہو جائیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی. رکاز میں خمس کی وجہ, ائمہ ثلاثہ معادن سونے چاندی کی کانیں اور رکاز زمانے جاہلیت کے دفینے میں فرق کرتے ہیں, اول میں زکوٰۃ واجب کرتے ہیں اور ثانی میں خمس. حنفیہ کے نزدیک دونوں کا حکم ایک ہے, دونوں میں 5واں حصہ واجب ہے. ان کے نزدیک دونوں رکاز ہے, اور اول اللہ کا گاڑا ہوا مال ہے اور ثانی لوگوں کا, اور دفائن اہل اسلام بالاتفاق بحکم لقطہ ہیں. شاہ صاحب خمس واجب ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ رکاز یعنی زمانے جاہلیت کا یا بہت قدیم زمانے کے لوگوں کا دفن کیا ہوا مال اگر کسی کا ہاتھ لگے تو اس میں سے حکومت 5واں حصہ لے گی اور مصارف غنیمت میں خرچ کرے گی, کیونکہ یہ دفینہ ایک اعتبار سے مال غنیمت ہے, یعنی چونکہ مسلمانوں نے وہ ملک لڑ کر فتح کیا اس لیے اس کی ہر چیز غنیمت ہے, نیز یہ مال مفت ہاتھ لگا ہے اس لیے اس میں سے زیادہ دینا بار نہیں ہوگا, اس لیے اس کی زکوٰۃ خمس مقرر کی گئی ہے. صدقۃ الفطر کے ایک سا مقرر کرنے کی وجہ, حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے ختم کرنے کی زکوٰۃ کھجور یا جو کا ایک سا مقرر کی. غلام, آزاد, مرد, عورت, چھوٹے اور بڑے پر جو مسلمانوں میں سے ہو, صدقۃ الفطر کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو عید کی نماز کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ یا عقیق کا ایک سا یا خشک انگور کا ایک سا. تشریح, ایک سا کا وزن احناف کے نزدیک 3 کلو 148 گرام ہے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 2 کلو 172 گرام ہے. شاہ صاحب اس دوسری مقدار کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر ایک سا مقرر کرنے کی وجہ یہ کہ یہ مقدار ایک چھوٹے کنبے کے ایک دن کے گزارے کے لیے کافی ہے. بس اتنی مقدار سے ایک مسکین کی حالت پورے طور پر رفع ہو جاتی ہے, اور اتنی مقدار خرچ کرنے سے عام طور پر کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے, اور عید کی نماز کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے میں اشارہ ہے کہ اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ کی طرح صدقۃ الفطر حکومت جبراً وصول نہیں کرے گی, البتہ لوگ اپنی مرضی سے حکومت کے بیت المال میں جمع کر لیں تو لے لیا جائے گا. گندم کا نصف سا مقرر کرنے کی وجہ, گندم دور اول میں مہنگا تھا, عمرہ ہی اس کو کھاتے تھے, مساکین کو وہ نصیب نہیں ہوتا تھا. خاندان بنو ابیرق کے بشیر نامی منافق نے جو چوری کی تھی اس واقعے میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب شام سے کوئی تاجر میدا لاتا تو متمول آدمی اس کو خرید لیتا اور اپنے لیے خاص کر لیتا, اور بال بچے کھجور اور جو کھاتے. اچھا, چنانچہ بعد روایت میں نصف سا گندم کو ایک سا جو پر محمول کیا گیا, یعنی اس زمانے میں نصف سا گندم کی قیمت ایک سا جو کی قیمت کے برابر ہوتی تھی, اس لیے نصف سا گندم صدقۃ الفطر میں نکالنا کافی قرار دیا گیا. مگر بعد میں گندم سستا ہو گیا, بس اس کا بھی ایک ہی سا نکالنا چاہیے. جیسے کپڑوں میں تنگی تھی تو ایک کپڑے میں نماز کو جائز قرار دیا تھا, مگر جب اللہ نے کپڑوں میں گنجائش کر دی تو حضرت عمر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی گنجائش کر دو, یعنی اب 2 کپڑوں میں نماز پڑھو, یہی افضل ہے. اس طرح جب گندم سستا ہو گیا تو اس کا بھی ایک سا نکالنا چاہیے. صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے یوم الفطر کی تعین کی وجہ, صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے یوم الفطر کی تعین 2 وجہ سے کی گئی. پہلی وجہ, یوم الفطر کو صدقہ ادا کرنے سے ایک اسلامی شعار کی تکمیل ہوتی ہے, یعنی عید الفطر خوشی کی ایک اسلامی تقریب ہے, اس میں دوگانہ عید ادا کیا جاتا ہے, بس اس کی شان اسی وقت بلند ہو سکتی ہے جب ہر مسلمان اس تقریب میں شریک ہو, اور یہ بات اسی وقت ممکن ہے کہ مساکین اس دن فکر معاش سے فارغ ہوں. اس لیے یوم الفطر کو فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ غربا فارغ البال ہو کر خوشی خوشی فریضہ عید کی ادائیگی میں شریک ہوں. دوسری وجہ, یوم الفطر میں صدقہ کرنے سے روزے داروں کی تطہیر اور روزوں کی تکمیل مقصود ہے, یعنی روزوں میں جو بےہودہ باتیں اور برا کلام صادر ہو گیا اس کا گناہ صدقے سے دھل جاتا ہے, اور اس کی نظیر نمازوں میں سنن مؤکدہ ہے, ان سے بھی نماز کی تکمیل ہوتی ہے. فائدہ, یہ دونوں وجوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے ماخوذ ہے. آپ نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین,
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر بیہودہ بات اور برے کلام سے روزوں کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھلانے کے لیے لازم کیا ہے۔ زیورات کی زکوٰۃ بھی احتیاطاً نکالنی چاہیے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک عورتوں کے استعمال کے مباح زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں، اور حنفیہ کے نزدیک واجب ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ زیورات کی زکوٰۃ میں روایات متعارض ہیں، بعض سے وجوب ثابت ہوتا ہے، بعض سے عدم وجوب، اور زیورات پر کنز کا اطلاق مستبعد ہے، کیونکہ کنز جو ہے وہ ذخیرہ کیے ہوئے مال کو کہتے ہیں، اور زیورات استعمال کیے جاتے ہیں، ذخیرہ کر کے نہیں رکھے جاتے۔ بس وہ الذین یکنزون الذهب والفضة میں شامل نہیں، البتہ زیورات میں کنز کے معنی پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ سونے چاندی کے ہوتے ہیں، اور سونا چاندی ثمن خلقی ہیں، اس لیے احتیاط کی بات یہ ہے کہ ان کی زکوٰۃ نکالی جائے، اس لیے کہ اختلاف سے بچنا مستحب ہے۔ فائدہ، زیورات کی زکوٰۃ کے سلسلے میں مرفوع روایات میں تو کوئی خاص تعارض نہیں، کیونکہ عدم وجوب کی صرف ایک مرفوع روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں، مگر بیہقی نے معرفت السنن میں فرمایا کہ یہ روایت باطل ہے اور اس کی کچھ اصل نہیں، اور وجوب زکوٰۃ کی ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 روایتیں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک روایت میں جو ابو داؤد میں ہے کوئی خاص کلام نہیں، باقی روایات میں کلام ہے، مگر سب مل کر قوت حاصل کر لیتی ہیں۔ البتہ صحابہ میں اختلاف تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 صحابہ سے عدم وجوب کا قول ثابت ہے، یعنی حضرت انس، حضرت جابر، حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ، اسماء رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مذکورہ اصحاب خمسہ کے علاوہ تمام اکابر صحابہ وجوب کے قائل تھے، پس احتیاط زکوٰۃ نکالنے میں ہے۔ مصارف زکوٰۃ کا بیان، باب نمبر 4۔ مصارف مصرف کی جمع ہے، اردو میں اس کا تلفظ را کے زبر کے ساتھ اور عربی میں یہ را کے زیر کے ساتھ ہے۔ مصرف خرچ کرنے کی جگہ۔ مصارف زکوٰۃ کا بیان سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں شاہ صاحب نے اس سے ماقبل کی 2 آیتوں کی طرف بھی اشارہ کیا، اس لیے تینوں آیتیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔ منہم من یلمزک فی الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ اور بعض منافقین صدقات کے بارے میں آپ پر نکتہ چینی کرتے ہیں، پس اگر اس میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو وہ اسی وقت بگڑنے لگتے ہیں، اور اگر وہ اتنے پر راضی رہتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ان قریب اللہ اپنے فضل سے اور اس کے رسول ہمیں اور بھی دیں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لو لگائے ہوئے ہیں، تو کیا ہی اچھی بات ہوتی۔ خیراتوں کے حقدار تو صرف افلاس زدہ اور حاجت مند ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اس کی تحصیل پر مامور ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کی دلجوئی مقصود ہے، اور اس سے صرف کیا جائے گا گردنوں کو چھڑانے میں اور بوجھ اٹھانے والوں کی امداد میں اور اللہ کے راستے میں اور راہگیروں کی اعانت میں، اور یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ امر ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ تفسیر، منافقوں کا ایک گروہ زکوٰۃ و صدقات کی تقسیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینی کیا کرتا تھا۔ ابو الجواز لوگوں میں کہتا پھرتا تھا، دیکھتے نہیں آ جناب کیا کر رہے ہیں، تمہاری خیراتیں چرواہوں کو بانٹ رہے ہیں اور خود کو منصف بھی کہتے ہیں۔ لوگوں کو پہلی 2 آیتوں میں لتاڑا گیا اور ان کو ادب اور ایمان کا تقاضا سمجھایا گیا۔ پھر تیسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ خیراتوں میں دولت مندوں کا کوئی حصہ نہیں، وہ تو درج ذیل 8 مصارف میں خرچ کرنے کے لیے۔ افلاس زدہ یعنی انتہائی تنگ دست لوگ، مساکین یعنی وہ حاجت مند جن کے پاس بقدر ضرورت سامان نہیں، سرکاری عملہ جو تحصیل صدقات پر معمور ہے، اور نمبر 4 وہ لوگ جن کی تالیف قلب اور دلجوئی ملی مصالح کے لیے منظور ہے، قیدیوں کی رہائی اور غلاموں کی غلو خلاصی میں، جن پر قومی نزاعات کے تصفیے کے سلسلے میں کوئی ایسا مالی بار آ پڑا ہو جن کے برداشت کی ان میں طاقت نہ ہو، یا وہ ذاتی مصارف کے سلسلے میں زیر بار ہو گیا، دین کی نصرت و حفاظت اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے وہ مسافر جو راہ میں مدد کا محتاج ہو گیا ہو، ان 8 مصارف میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اب شاہ صاحب کی بات شروع کی جاتی ہے۔ ممالک کی قسمیں اور ان کی ضروریات کا نظم۔ مسلمانوں کے ممالک 2 قسم کے، ایک وہ ممالک جن کے باشندے صرف مسلمان ہیں، دیگر اقوام کے ساتھ ان کا اختلاط نہیں، ایسے ممالک کا میزانیہ ہلکا ہوتا ہے کیونکہ وہ فوج جمع کرنے اور لڑائی کھڑے کرنے کی محتاج نہیں۔ اچھا، رہے مفاد عامہ کے کام، تو ان ممالک میں ایسے بہت سے حضرات ہوتے ہیں جو ان کاموں کو انجام دیتے ہیں اور محض لوجہ اللہ وہ یہ کام انجام دیتے ہیں، اور ان کی اپنی آمدنی وافر مقدار میں ہوتی ہے جس سے وہ یہ کام بسہولت انجام دے سکتے ہیں، اور مسلمانوں کی جماعت کثیرہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی۔ دوسرے وہ ممالک جن میں دیگر ملتوں کے لوگ بھی رہتے ہیں، یعنی ان میں ذمہ رعایا بھی، ایسے ممالک کا نظام مضبوط ہونا چاہیے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں ہے کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں، بس جہاں بھی سبھی مسلمان ہیں وہاں تو شورش کا کوئی اندیشہ نہیں، مگر دوسری قسم کے ممالک میں اس کا بہرحال خطرہ ہے، اس لیے بھاری فوج اور طاقتور پولیس کا انتظام ضروری ہے، نیز تقسیم کار بھی ضروری ہے، یعنی ہر مفید کام کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کیا جائے جو اس کو بخوبی انجام دے سکیں اور ان کو حکومت کے فنڈ سے تنخواہ دی جائے، اس لیے ایسے ملک کے مصارف زیادہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے ملکوں کے لیے مالیہ یعنی ریونیو کا طریقہ مقرر کیا اور مصارف کا لحاظ کر کے لگان تجویز کیا۔ دوسری قسم کے ملکوں کا جو انتظام کیا اس کی تفصیل کتاب الجہاد میں آئے گی۔ پہلی قسم کے ممالک میں چونکہ 2 طرح کے مصارف تھے، اس لیے محاصل کی دو مدات قائم کی۔ پہلی مد ان اموال کی ہے جن کا کوئی مالک تھا مگر اب نہیں رہا، جیسے کسی میت کا ترکہ جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور گم شدہ مویشی جن کا کوئی مالک نہ ہو، اور گری پڑی چیزیں جو حکومت کے کارکنوں نے اٹھائی ہو اور ان کا مالک تلاش کیا گیا ہو مگر کچھ پتہ نہ چلا ہو، اور اس طرح کے دیگر اموال، مثلا وہ چیزیں جن کا شروع سے ہی کوئی مالک نہ ہو، جیسے جنگلات کی لکڑیاں، معدنیات، سمندری حیوانات، گیس اور تیل کے ذخائر وغیرہ۔ اس مد سے مفاد عامہ کے ایسے کام انجام دینے چاہیے جن میں تملیک کی ضرورت نہیں، جیسے نہریں اگارنا، پل باندھنا، مساجد بنانا، کنویں اور چشمے کھودنا وغیرہ وغیرہ۔ دوسری مد زکوٰۃ و صدقات واجبہ کی، ان اموال
اموال میں تملیغ ضروری ہے. انما صدقات للفقراء والمساکین آیا میں اسی مد کے مصارف بیان کیے گئے. اور جامع بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان اموال کے مصارف اگرچہ بہت ہیں مگر ان میں نہایت اہم جو ہے وہ 3 مصارف ہیں. پہلا مصرف محتاج لوگ، فقراء، مساکین، یتامہ، مسافر اور مقروض اس زمرے میں آتے ہیں. دوسرا مصرف حفاظتی عملہ، مجاہدین اور زکوٰۃ کی وصولی پر مامور لوگ اس زمرے میں آتے ہیں. تیسرا مصرف مسلمانوں کے درمیان واقع ہونے والے فتنوں کو رفع دفع کرنے کے لیے، غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کے حق میں متوقع ضرورت کو ہٹانے کے لیے مال خرچ کرنا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ کبھی مسلمانوں کے درمیان کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے، جھگڑا نمٹانے کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. مثلا کوئی قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چلا، اور مقتول کے ورثہ کو کسی پر قوی شبہ ہے مگر ثبوت کچھ نہیں، اور فریقین میں ٹھن گئی، تو قصہ نمٹانے کے لیے دیت ادا کرنی پڑتی ہے. یہ دیت حکومت زکوٰۃ کی مد سے ادا کر سکتی ہے. اس طرح کبھی کوئی شخص دیت کا تاوان سر لیتا ہے اور وہ بذات خود ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا تو زکوٰۃ کے صیغے سے اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے. عبداللہ ابن سالم رضی اللہ عنہ کو خیبر میں کسی نے قتل کر دیا تھا. ورثہ کو یہود پر شبہ تھا مگر ثبوت کچھ نہیں تھا، چنانچہ فتنہ فروغ کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال سے ان کی دیت ادا فرمائی تھی. حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ نے ایک تاوان سر لیا تھا اور اس کی ادائیگی سے قاصر رہ گئے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے مال سے ان کا تعاون فرمایا تھا. اچھا، تاوان سر لینے والا یہ شخص بھی غارم ہے. غریم الدین قرض ادا کرنا، اور غریم الحمالہ مالی ذمہ داری جو سر لے لیے اس کو ادا کرنا. غرض جو ذاتی ضروریات میں زیر بار ہو گیا وہ بھی غارم ہے، اور تاوان بھرنے والا بھی غارم ہے. اور کبھی غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کو کسی ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے، جس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت، کچھ کمزور ایمان والے مسلمان کفار کی ہم نوائی کرنے لگتے ہیں جس سے ان کو حوصلہ مل جاتا ہے. ایسی صورت میں اگر ان کمزور ایمان والے مسلمانوں کو کچھ دے دیا جائے تو وہ کفار کی موافقت سے باز آ جائیں گے، اور اکیلے کفار مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. ایسی صورت میں زکوٰۃ کی مد سے ان کو دیا جا سکتا ہے. دوسری صورت میں کفار میں کھل کر مسلمانوں کے سامنے آنے کی تو ہمت نہیں، البتہ وہ کوئی خفیہ چال چلنا چاہتے ہیں جس سے مسلمانوں کو ضرر کا اندیشہ، بس زکوٰۃ میں سے ان کو کچھ دے کر ان کی چال کو پھیر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے. اور یہ دونوں صورتیں مؤلفۃ القلوب کے لفظ سے مراد لی گئی ہیں. مؤلفہ اس میں مفعول ہے اور قلوبہم اس کا نائب فاعل ہے، یعنی وہ لوگ جن کے دل جوڑے گئے، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں کو ملی مفاد کے لیے مسلمانوں سے جوڑنا مقصود ہے. پہلی صورت میں کمزور ایمان والے مسلمانوں کو کفار سے توڑا گیا اور مسلمانوں سے جوڑا گیا، اور دوسری صورت میں کفار کو نرم کیا گیا اور مسلمانوں سے جوڑا گیا. نوٹ: شاہ صاحب کی عبارت میں لفظ و نشر مشوش ہے اور شرح میں مرتب ہے. کتاب سے تقریر ملاتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے. فائدہ: اس آیت میں مذکور مصارف ثمانیہ پر زکوٰۃ کس طرح تقسیم کی جائے، کس کو پہلے دیا جائے اور کس کو کتنا دیا جائے، یہ باتیں سربراہ مملکت کی ثوابدید پر موقوف ہیں. چلیے، مصارف زکوٰۃ 8 میں منحصر ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتاب الزکوٰۃ باب نمبر 49 میں درج ذیل روایات بیان کی ہیں کہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ زکوٰۃ کی رقم سے غلام خرید کر آزاد کرنا درست ہے، اور زکوٰۃ کی رقم حج کرنے کے لیے بھی دی جا سکتی ہے. روایت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جو کابر تابعین میں سے مروی ہے، اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ سے اپنے باپ کو خریدے تو درست ہے، اور باپ خریدتے ہی خود بخود آزاد ہو جائے گا. اس طرح زکوٰۃ مجاہدین پر بھی خرچ کی جا سکتی ہے، جس نے حج نہیں کیا اس کو بھی دی جا سکتی ہے. اچھا، پھر دونوں حضرات نے آیت کریمہ انما صدقات للفقراء آخری تک تلاوت کی اور فرمایا ان مصارف میں سے جس میں بھی آپ زکوٰۃ دے کافی ہے. روایت حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ جن کا نام زیاد یا عبداللہ بن عنمہ ہے اور جن سے 2 حدیثیں مروی ہیں، فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے اونٹوں پر حج کرنے کے لیے سوار کیا، یعنی ملکیت کے طور پر سواری عطا فرمائی. حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا. کام مکمل کر کے انہوں نے بتایا کہ 3 شخصوں نے زکوٰۃ نہیں دی، ایک ابن جمیل، دوسرے حضرت ابن عباس اور تیسرے حضرت خالد بن ولید. آپ نے فرمایا ابن جمیل کو تو بس یہ بات پسند ہے کہ وہ کنگال تھا، اس نے مجھ سے دعا کرائی اور اللہ نے اپنے فضل سے اس کو نواز دیا، یعنی اب اس کو اللہ کا حق دینا بھی بھاری معلوم ہوتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا میں ان سے 2 سال کی پیشگی زکوٰۃ وصول کر چکا ہوں، بس وہ میرے ذمہ ہے. اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ لوگ زکوٰۃ کا مطالبہ کر کے خالد پر ظلم کرتے ہیں. انہوں نے اپنی زرہیں فولاد کے جالیدار کرتے جو لڑائی میں پہنے جاتے ہیں اور سامان جنگ راہ خدا میں روک رکھا ہے، یعنی اپنی زکوٰۃ کی رقم سے یہ سامان خرید کر مجاہدین کے لیے رکھ رکھا ہے. اس روایت سے 2 باتیں ثابت ہوئی. ایک یہ کہ زکوٰۃ میں استبدال جائز ہے جبکہ وہ فقراء کے حق میں بہتر ہو. مجاہدین کو رقم دینے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو زرہیں اور سامان جنگ خرید کر دیا جائے، کیونکہ رقم کبھی خرچ ہوتی ہے اور کبھی مجاہد کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی میں مشکل ہوتی ہے. اس لیے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی زکوٰۃ کی رقم سے یہ سامان خرید کر رکھ رکھا تھا. دوسری یہ کہ مالی زکوٰۃ کی تملیغ ضروری نہیں، اس کا سامان خرید کر رکھ لیا جائے اور مجاہدین کو استعمال کے لیے دے دیا جائے، اور جنگ ختم ہونے پر واپس لے لیا جائے تو یہ بھی درست ہے. آیت کریمہ میں انما کے ذریعے جو حصر کیا گیا وہ حصر اضافی ہے، حقیقی نہیں. اگر حصر حقیقی ہوتا تو مصارف زکوٰۃ 8 میں منحصر ہوتے، اور حصر اضافی کا قرینہ ما قبل کی آیت ہے. منافقین نے زکوٰۃ کی تقسیم کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینی کی تھی کہ چرواہوں کو دیتے ہیں اور ہمیں نہیں دیتے، حالانکہ چرواہے عام طور پر غریب ہوتے ہیں اور منافقین مالدار تھے. اس لیے فرمایا کہ زکوٰۃ میں تمہارا حق نہیں، زکوٰۃ تو فقراء اور مساکین وغیرہ کے لیے. بس یہ حصر منافقین کی خواہش کے اعتبار سے اور مصارف کے 8 میں منحصر نہ ہونے میں حکمت یہ ہے کہ ضرورتیں غیر محدود ہے، اور جن ممالک میں صرف مسلمان بستے ہیں وہاں بیت المال میں زکوٰۃ کے علاوہ بہت زیادہ مال نہیں ہوتا، بس دیگر ضروریات کہاں سے پوری کی جائیں گی. اس لیے مصارف زکوٰۃ میں توسع ضروری ہے تاکہ مملکت کی ہنگامی ضروریات زکوٰۃ سے پوری کی جا سکے. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. فائدہ: شاہ صاحب نے حصر کے اضافی ہونے کا جو قرینہ بیان کیا اس سے مضبوط دلیل حصر کے حقیقی ہونے کی موجود ہے، اور وہ حضرت زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبی میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ مجھے مال زکوٰۃ میں سے کچھ دیجیے. آپ نے فرمایا ان اللہ لم یرضى بحکم نبی ولا غیرہ فی الصدقات حتی حکم فیہا ہوا
فجزاها 8 اجزاء فإن كنت من تلك الاجزاء اعطيتك. اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی تقسیم میں نہ تو کسی نبی کے فیصلے پر راضی ہوئے اور نہ کسی غیر نبی کے، بلکہ انہوں نے خود ہی حکم دیا اور زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے، پس اگر تم ان 8 میں سے ہو تو میں تم کو دوں. یہ حدیث حصر کے حقیقی ہونے کی صریح دلیل ہے. اور شاہ صاحب نے جو آثار اور جو حدیث ذکر فرمائی ہیں وہ توسع پر صراحتاً دلالت نہیں کرتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو باب قول اللہ وفی الرقاب للغارمین وفی سبیل اللہ کے ذیل میں بیان کیے گئے. یہ سب صورتیں مذکورہ 3 مصارف میں داخل ہیں، ان سے علیحدہ نہیں. مثلا زکوٰۃ سے غلام خرید کر آزاد کرنے کو فی الرقاب اور حج کے لیے زکوٰۃ خرچ کرنے کو فی سبیل اللہ میں داخل کیا. اس طرح خالد رضی اللہ عنہ نے جو مال زکوٰۃ سے اسباب جہاد خرید کر روک رکھا تھا اس سے وقف کے طور پر روکنا اور مجاہدین کو عاریت پر دینا مراد نہیں، بلکہ ضرورت پیش آنے پر مجاہدین کو ملکیت کے طور پر دینے کے لیے رکھا تھا. رہی مملکت کی ہنگامی ضروریات تو ان کو پورا کرنے کے لیے اور بہت سے ذرائع ہیں. شاہ صاحب نے جو 3 قلیل آمدنیاں ذکر کی ہیں ان پر حصار نہیں ہے. ہم نے اوپر اور بھی محاصل کا تذکرہ کیا. بہرحال امت کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف 8 میں منحصر ہے اور حصر حقیقی ہے. واللہ اعلم. خاندان نبوت کے لیے حرمت صدقات کی 3 وجوہ. حدیث حضرت عبد المطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ لوگوں کا میل ہے، وہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے اور نہ خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تشریح: زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے حرام ہے اور حرمت کی 3 وجوہ ہیں. پہلی وجہ اس حدیث میں یہ بیان کی گئی کہ صدقات لوگوں کے میل ہیں، بس وہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لائق نہیں، اور وہ میل اس طرح ہیں کہ ان سے صدقہ کرنے والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بلائیں رفع ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کی بلاؤں کا فدیہ بن جاتے ہیں. اس لیے وہ ملائے اعلیٰ کو بلائیں محسوس ہوتے ہیں، جیسے آگ کا ایک وجود خارجی ہے اور جو وجود حقیقی ہے اس لیے وہ جلاتی ہیں. جب ہم آگ کا تصور کرتے ہیں تو ذہن میں وہی خارج میں پائی جانے والی آگ آتی ہے. اس طرح جب ہم منہ سے لفظ آگ بولتے ہیں یا کاغذ پر لکھتے ہیں تو بھی اسی آگ کا تصور ہوتا ہے، یا اس آگ کا وجود شبہی مثل اور مانند وجود ہے، اس لیے اس میں آثار نہیں پائے جاتے، ذہن زبان اور کاغذ جل نہیں جاتے. اس لیے اسی طرح ملائے اعلیٰ کے احساسات میں صدقات بلائیں نظر آتے ہیں. یہ صدقات کا وجود شبہی ہے، چنانچہ ملائے اعلیٰ زکاتوں میں تاریکی کا کردار ادا کرتے ہیں. پھر یہ علم ملائے سافل پر اترتا ہے اور انسانوں میں جو صاحب کشف ہیں وہ بھی اس ظلمت کا مشاہدہ کرتے ہیں. شاہ صاحب کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ایسے ہی صاحب کشف بزرگ تھے، ان کو اس قسم کی چیزوں کا ادراک ہوتا تھا. اس طرح منقول ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کے غسالے میں گناہ نظر آتے تھے، اور صالحین زنا لواطت جیسے گناہوں کا اور آدائے مستورہ کا تذکرہ ناپسند کرتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا نام لیا جاتا ہے تو وہ سراپا توقیر بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس نام پاک کے انوار محسوس کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ارباب مکاشفہ کے سردار ہیں، اس لیے آپ پر ان اموال کی ظلمت منکشف ہوئی، اس لیے آپ نے صدقات کو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے حرام کر دیا. بس دوسرے باہمت لوگوں کو بھی حتی الامکان زکوٰۃ سے پرہیز کرنا چاہیے، اگرچہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں. دوسری وجہ جو مال کسی چیز کے عوض میں لیا جاتا ہے، یعنی خرید و فروخت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے یا کسی منفعت کے عوض میں ملتا ہے، یعنی ملازمت یا اجارے کے طور پر حاصل ہوتا ہے، اس میں تو کوئی خبث نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری چیز یا ہمارے نفع کا عوض ہے. بس کمائی کرنے کے بہترین ذرائع یہی ہیں. اس طرح جو ہدیہ ملتا ہے وہ بھی طیب ہے، کیونکہ اس میں مودت، محبت اور عزت و احترام کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے. مگر ان کے علاوہ جو مال حاصل ہوتا ہے ان خیرات کے طور پر ملتا ہے، اس کے لینے میں ذلت اور اہانت ہے، اور دینے والے کے لینے والے پر برتری اور احسان کا پہلو بھی ہے. حدیث میں ہے کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. اس حدیث میں اسی برتری اور احسان کے پہلو کی طرف اشارہ ہے. اس لیے مال حاصل کرنے کا یہ طریقہ بدترین ذریعہ معاش ہے. یہ پیشہ نہایت پاکیزہ لوگوں کے لائق نہیں، نہ ان لوگوں کے شان ہے جن کو ملت میں نہایت اہم مقام دیا گیا، یعنی یہ مال خاندان نبوت کے لیے جائز نہیں. تیسری وجہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے زکوٰۃ لیتے یا اپنے خاندان کے لیے جائز قرار دیتے جن کا فائدہ آپ ہی کا فائدہ ہے، تو اندیشہ تھا کہ بدگمانی کرنے والے آپ کی شان میں نازبہ بات کہتے، وہ طعن کرتے کہ اپنی عائش کوشی کے لیے لوگوں پر ٹیکس لگائے. اس لیے آپ نے اس دروازے کو بالکلیہ بند کر دیا اور صاف اعلان کر دیا کہ زکوٰۃ کی منفعت لوگوں ہی کی طرف لوٹنے والی ہے. فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یعنی زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں پر لوٹا دی جائے گی. اور زکوٰۃ کا یہ نظام فقراء پر مہربانی، مساکین پر نوازش، حاجت مندوں کی خوشحالی اور ان کو فلاکت سے بچانے کے لیے قائم کیا گیا. اس میں آپ کا اور آپ کے خاندان کا کچھ حصہ نہیں ہے. حرمت سوال کی ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.